اهدنا الصراط المستقيم. بات یہ یہاں تک یہ جو جملہ آیا ہے ان لوگوں نے کہا یہ بالکل سارے خرافات شیعوں کی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. اب آپ کے سامنے میں آپ کے سامنے واقعہ بیان کرنے لگا ہوں. اصل کیا ہے یہ دیکھنا میرے شیخ کی تقریر جس میں تمہیں لگاتا ہوں دیکھنا میرے شیخ کا عجیب و غریب کا حقیقہ ہے. آگے پہلی چیز بس سمجھ گیا. آگے چلو اگلے صفحہ 166 میں تم چھٹی سطر 8ویں لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال رسول ابن اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه يشرك بالله قد حرم على الجنه وما هو النار وما للظالمين من انصار. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من الا اله واحد ولم يكن من يقول الذي مسلم من عذاب اليم ورحمه الله والله الرحيم مرحبا بكم ورحمه الله وہ موسیقی کا گانا یا تو رضی اللہ آتے ثم انظر انا يبعثون ورضا ہمارا والله سميع عليم. وَيَا بِلَا وَلَا تُنْزِلُ الْحَقِّ رَقْوَا تُنْزِلُ رَقْوَا وَرُّ السَّمَاءِ السَّبِيلِ. اس لیے کرایا ہے دیکھ لیا. اب دیکھو اس میں لگاؤں گا یہ دیکھیا یا یونس پر معلوم نہیں اے میری پیغمبر پہنچا دو وہ مسئلہ جو بیان کی ادارہ کے پیش رہو وَإِلَّمْ تَفْعَلْ اگر تم نے نہ پہنچایا وَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ پھر میری رسالت کا حق ادا پورا ہوا ہی نہیں. مسئلہ آ رہا ہے کوئی مسئلہ آ رہا تو حیران ہو. اس مسئلے کو بیان کرنا آخری بات باقی رہی. یہ بات جب آپ بیان کریں گے مخالفتیں ہوں گی مارنے کی تجویزیں ہوں گی زہر دیے جائیں گے. لگا رہا ہوں حدیثوں کو ساتھ زہر دی جائے گی مارنے کی تجویز ہے تجھے مارنے کی تجویز مار دو اس کو زہر دے دو. واللہ یعصمک من الناس اللہ تجھے لوگوں سے بچائے. کوئی پرواہ نہ کر تیرے زہر دینے کی تجویز بھی ہوگی تجھے قتل کرنے کی مشورے بھی کر دیے جائیں گے تجھے پتھر مارنے کی کوشش بھی کی جائے گی لیکن واللہ یعصمک من الناس. رہا یہ بات کہ ساری دنیا مانے یہ بات غلط. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین وہ قوم جو کفر کرنے والے ضدی ہے عنادی کافر ورثہ میں معاندین عناد کرنے والے ضد کرنے والے وہ مسئلہ نہیں مانے کے لیے نہ مانے. کیا بات ہے ان کو ہدایت نہیں ہوگی. آپ نے مسئلہ بیان کرنا ہے اگر یہ مسئلہ میرا رہ گیا تو نبوت کا حق پورا ادا نہیں ہوا. مسئلہ کیا ہے جی وہ کیا مسئلہ ہے جی کون سا مسئلہ جس کو بیان کرنا ہے. اتنی بات اب آگے پہنا یا اہل الکتاب وہاں کیا بلغ یہاں کہا قل وہاں کیا کہا بلغ یہاں کیا کہا قل یا اہل الکتاب یہ کتاب والو لستم علی شیء ہائے نکرہ تحت نفی ہے نکرہ نفی کی ہے حضرت کس کا استدراء کا لستم علی شیء تم میرے بے دین ہو تمہارا کوئی دین نہیں تم میرے جہنمی ہو. آسان نہیں ہے یہ مسئلہ اعلان کرنا. لستم علی شیء تم کوئی دین نہیں تمہارا میرے بے دین کی بے دین ہو تو تمہاری کوئی نیکی قبول نہیں تمہارا کوئی عمل قبول نہیں. حتیٰ تقیم التوراۃ تورات کو قائم کرو انجیل کو قائم الرحمن الرحیم. میں کہہ رہا تھا کہ آپ دیکھیے میرے شیخ نے جس کی لگایا ہے اور شاہ عبد القادر صاحب نے اس طرف اشارہ کیا ہے
پہلے میں شیخ مطابق لگاتا ہوں، اس کے بعد میں لگاؤں گا صاحب کی عبارت پڑھوں گا۔ میرے پیغمبر مسئلہ بیان کر دو، پہنچا دو جو آپ کو اتارا گیا ہے۔ وَإِلَّمْ تَفْعَلْ، اگر یہ مسئلہ نہ پہنچایا گیا، نہ پہنچا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، رسالت کا حق پورا ادا نہیں کیا آپ نے۔ جس آپ بیان کریں گے پہنچائیں گے تو آپ کے قتل کے منصوبے بھی ہوں گے، آپ کو زارے بھی دی جانے کی کوشش کی جائے گی، ہر ممکن نام رہو گے۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، خدا آپ کو دشمن سے بچائے گا۔ ان اللہ، لا باقی رہی یہ بات کہ سارے ماننے ضروری نہیں ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، خدا تعالیٰ کبھی ہدایت ان لوگوں کو جو کافرین ہیں۔ مانا کافر تمہارا صاحب مدارک کیا کرتا ہے، سطر الحق عنادن، سطر الحق عنادن، ایک اور میرے شیخ آسان بنا کر دیتے معاندین، یعنی جو عناد کرنے والے ہیں ان کے لیے ہدایت کی صورت نہیں بنے گی۔ آپ بیان کریں، مسئلہ کیا بیان کریں؟ قل یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، لست ولا شیء، تم کسی دین پر نہیں، رتنا تک نہیں، یعنی میرے تم بے دین ہو، یہاں تک تورات قائم کرو، انجیل قائم کرو، ما انزل الیکم من ربکم کو قائم کرو۔ پھر آپ کیا ہے؟ تورات کا مسئلہ مان جاؤ، انجیل کا مسئلہ مان جاؤ، اور قرآن کا مسئلہ مان جاؤ۔ تورات کا مسئلہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ 15واں پارہ پہلا صفحہ، 15واں پارہ پہلا صفحہ، 393 صفحہ، سلاسمئت وتسعون، سلاسمئت وتسعون، 393 صفحہ، دوسری سطر، وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، وہ کتاب ہدایت کی بنی اسرائیلیوں کے لیے۔ اس کتاب میں کیا مسئلہ لکھا ہوا تھا؟ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا۔ بنی اسرائیلیوں، خدا کا فیصلہ یہ ہے، خدا کہتا ہے میرے سوا کسی کو کارساز نہ بناؤ۔ بنی اسرائیلیوں، میرے سوا کسی کو کارساز نہ بناؤ۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے سوا کسی کو کارساز نہ بناؤ۔ دیکھا ہے حاصل کرنے گا، ایک کتاب والو تم میرے کنیرے پہ دین ہو، تمہاری ساری نیکیاں برباد ہیں، اعمال برباد ہیں۔ ہاں ایک شروع ہو سکتی ہے، تو رات کا مسئلہ مانو، انجیل کا مسئلہ مانو، قرآن کا مسئلہ مانو۔ ایک اب آگے چلو، ایک ہی بندے، ایک ہی بندے یعنی کل بندے یعنی کل، یہ بیان کرو۔ آگے چلو، دوسری آئے، دوسری لقد کفر الذین قالوا ان اللہ والمسیح ابن مریم، پڑھ چکے نہیں پڑھ چکے؟ پڑھا نہیں، احاطہ ہو رہا ہے نا، یہ اسی مضمون کا کیا ہو رہا ہے؟ احاطہ، نبی شرک پھر تصرف کا۔ یہ بھی اعلان کرو، خدا کی قسم، خدا کے تم نے قیدات کی قسم، کفرا۔ اگلا صفحہ 166 پر ہم نے نکالی آیتیں، آیتوں کو سب نے دیکھا کرنا، بالکل صفحات نہ بھول جائے کہیں۔ لقد کفرا، بے شک اللہ کی قسم وہ لوگ کافر ہیں، قالوا جنہوں نے یہ بات کہی، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک خدا وہ یہ جو مسیح بیٹا مریم۔ اس کی دو تقریر میں کر چکا ہوں، ایک شاہ عبد القادر کی تقریر اپنے شیخ کی ابن کثیر سے۔ شاہ عبد القادر صاحب کیا منع کرتے ہیں؟ خدا وہی ہے جو مسیح بیٹا مریم کا ہے، خدا وہی ہے جو مسیح کی شکل میں آیا، خدا وہی ہے جو مسیح کی شکل میں آیا۔ ایک تقریر ثانی، خدا وہی ہے، یعنی خدا نے عیسیٰ علیہ السلام کو مالک و مختار کر دیا ہے، جتنا چاہے کرے، وہ بھی کارساز ہے، اللہ تعالیٰ بھی کارساز ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی کیا اس نظام عالم میں کارساز ہے۔ ایک خدا کس عقیدے کا قاہر ہے، حالانکہ قال مسیح ہو، کہا مسیح نے یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیلیو، او عبد اللہ ربی و ربکم، او قول اللہ کو میرا بھی رب تمہارا بھی رب، انہوں میں یشرک باللہ کے حرم اللہ الجنہ، جو اللہ سے شرک کرے گا اللہ تعالی حرم دوسر دن کو، وما بہنا اسے ٹھکانا دوسر گئے، وما للظالمین من انصار، نہ ہوگا ظالموں کے لیے کوئی مددگار۔ نیز یہ بھی اعلان کر، ایک اعلان کر پوری اہل کتاب آنا، دوسرا اعلان کرنے کا کفر الذین قالوا ان اللہ مسیح ابن مریم والا، تیسرا اعلان
لقد کفر قال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی بات اعلان کر دو اللہ کی قسم وہ لوگ کافر ہیں جنہوں نے یہ بات کہی کیا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ ہے تینوں میں سے تیسرا، اللہ ہے تینوں میں سے ہے تین، خدا عیسی علیہ السلام ایک، مائی مریم دو اور خدا بھی ہو گئے نا، تینوں میں سے خدا کیا ہے تیسرا۔ کیوں تیسرا ہے؟ ہماری درخواست ہوتی ہے عیسی علیہ السلام سے مائی مریم کے آگے وہ خدا سے پوری کروا دیتے یہ سارے سو، ہمارے قریب تو یہ ہے نا خدا کو کہاں خدا سے کہاں ہم، اس لیے اللہ تعالیٰ تیسرا تینوں میں سے خدا دیتا ہے وما من الہ الا اللہ واحد، حالانکہ نہیں کوئی الہ پکارے سننے والا ایک اللہ ہی ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اس مشرکانہ عقیدے سے اللہ تعالیٰ بات رہا ہے، ہمارے ذکر ہے لَن يَمَسَّنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَيُذِيقُهُمْ عَذَابَ النَّارِ أَفَرَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَسْأَلُونَ، کیا نہیں کیوں نہیں توبہ اللہ کی طرف استغفار مانگتے، توبہ کرتے، استغفار مانگتے، معافی مانگتے، یا اللہ ہم نے گندے کی رکھے تھے معاف کر، واللہ غفور مال مسیح ابن مریم الا رسول، نہیں مسیح بیٹا مریم کا مگر رسول تھا، رسول تھے، الہ تو نہیں تھے۔ الہ معبود ہو جائے، پکارے سننے والا ہو جائے، حاجتیں پوری کرنے والا ہو جائے، یہ حضرت عیسی علیہ السلام تو یہ ان کا کام نہیں ہے، پکارے سننا حاجتیں پوری کرنا یہ ان کا کام نہیں ہے۔ انظر امہ صدیقہ، اس کی ماں بھی بڑی صدیقہ تھی، سچ کہنے والی، وہ خود رسول تھے الہ نہیں تھے، ماں صدیقہ تھی سچ بولنے والی، لوگوں نے توقع دی کانا یا قرآن طعام، دونوں روٹی کھاتے تھے، قرآن کیا ہے الہ نہیں تھے، الہ نہیں تھے، حاجت روا نہیں، خود روٹی کھاتے تھے، قرآن کیا ہے جو روٹی کھاتا ہے وہ حاجت روا بن نہیں سکتا، الٹا محتاج ہوتا ہے۔ اگر تم تھوڑا سا سوچو نا تمہارا دل مانے گا جو ایک روٹی کا محتاج ہے وہ سارے جہان کا محتاج ہے۔ کیوں؟ ایک روٹی نہیں پکتی، بن نہیں سکتی روٹی جب تک کہ ایک دانہ پہلے زمین میں بویا نہ جائے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہ زمین کے اندر بھی زمین میں وہ دانہ اگے بڑا ہو، پھر ایک دانے سے کئی ہوشے نکلے، پھر کئی دانے بنے، وہ ذمہ دار کاٹے، پھر اس کو صاف کرے، دانا جدا کرے، بھوسا جدا کرے، پھر دانے کو پیسنے والا پیسے، آٹا بنے، پھر آٹے کو گوندا جائے، پھر توے پر روٹی رکھی جائے، تب جا کر روٹی ایک بنتی ہے۔ ایک روٹی کا محتاج وہ ہے جو سارے جہان کا، زمین کا محتاج، آسمان کا محتاج، سور کا محتاج، ذمہ دار کا محتاج، سارے کام ہوں گے تب جا کر ایک روٹی کانا یا قرآن طعام، دونوں روٹی کھاتے تھے، دونوں محتاج کے ماں بیٹا، جو خود محتاج ہو وہ دوسروں کی حاجت روا کس طرح بن سکتے ہیں۔ کانا یا قرآن طعام میرے پیغمبر نے کتنا بیان کرنا دیا آیات، ایک میری آیات بیان کرنا ہے، میرا بیان بھی دے، ثم انظر، پھر یہ بھی دیکھ کرنا، کہاں پھیرے جا رہے، کہاں پھیرے جا رہے ہیں، ہمارا بیان بھی دے، ان کا پھرنا بھی دے۔ یہ سما استبعادیہ ہے، یہ سما وہ نہیں ہے چندہ بھی کہتے ہیں سما، نہیں سمجھے، یعنی ہمارے بیان بھی دے، اس بیان کے بعد بھی نہ پھرتے بچہ تھا ہے، نہ بیان کو رہا، سورہ صاف صاف بیان دے، اور جب بھی تو خیال پتا سے تک پھر محبر نہ دے اعراب کہیو اللہ یہ کم کے کتوں سے کل آ گیا میرے شیخ اللہ کرتے ہیں بیا کسی روح سے کہا کہ سنا گیا ثم انظر اللہ یفتون، یہ بھی پڑھ لیں آگے ایک اور آیا بندے قلتا کنم اللہ وراجب کنم یہ بندے کنم ذرن ولا نبا، اور ماضی جی کہہ کر اس سب عبادت کرتے ہو کہ آپ کو قار اللہ کے معصوم کو جو نہیں مالک نہ ظہر کی نہ نبی کی مالک بھی نہیں، یعنی عیسی علیہ السلام نبی کا مالک نہیں، مائی مریم بھی نبی رسول کے مالک تو ان کو پکڑ واللہ هو السمیع العلیم، اللہ ہی معرفہ ہے،
السمیع علیم بھی مارفا ہے، بیچ میں ہوا ضمیر فصل بھی ہے، حسر کروانا، اللہ ہی سننے والا، اللہ ہی جاننے، اعتراض آتا ہم بھی سنتے ہیں، تم بھی سن رہے ہو، جان رہے ہو، خدا بھی سنتا، حسر کیا بنا، کس کا حسر بنا؟ مانا کرتے ہیں جھلکاج وغیرہ میں پڑھنے والے، جی اللہ سنتا ہے سوا قوت سامعہ کے، قوت حاقلہ کے، 14 قوت سامعہ، باصرہ، عاقلہ، فرارہ، فرارہ، فرار، باصرہ، وہ مصیبتیں نہ پڑھو اس کی میربی کی، وہ آیت میں آج میربی کے نظر پارے سارے مطلب آ جائیں گے، ریاضی جین کا شراعتی ہی کبرائے، وہ کہاں نکلے گی، کہاں نور مجمع نور، کہاں حصے مستقل بنے گی، 5 حصے باقی بن جائے گی، 5 شہری بن جائے، کیا مصیبتیں کو پڑ جاؤ گی، چھوڑو، یہ تو ایسی سنتے میربی پڑھانے والوں پڑھاتے رہو، قرآن ایسا کرے کہ ہر آدمی سمجھ جائے، ہر ادنا سے ادنا سمجھ والا بھی سمجھ جائے، واللہ هو السمیع العلیم، ہر پکار سننے والا، ہر حال جاننے والا اللہ ہی ہے، دوسرا ختم، اشکال ہی کوئی دیکھا ہے، میں قوت سامعہ باصرہ کہنے کی ضرورت ہے کچھ ہے، ایسا معنی کرنا چاہیے، واللہ هو السمیع العلیم، ہر چیز پکار سننے والا، ہر حال کو جاننے والا، ساری مخلوق کی پکارے سننے والا، ساری مخلوق کے حال جاننے والا اللہ ہی ہے، دوسرا اشکال ہی کوئی مراد کیا ہے؟ عیسی علیہ السلام کو پکارنے والوں، مائی مریم کو پکارنے والوں کیا کرتے ہو؟ نبی کے بارے میں انسان کے بارے یہ بھی پہنچاؤ، یہ بھی آگے چلو، وہی آپ رکھے ایک فرمان دیے، ایک کتاب آلو نظر کرنے دینا خیر اللہ کو آخری غیر اللہ آخری، نہ پکڑو کر دن میں ذرا ہار کے پکڑنے والے ہو، نہ حق راستہ، حق یہ خدا کو پکارا جاتا، نہ حق یہ کہ غیروں کو پکارا جاتا، ولا تتبعوا قوم، اور کتاب والوں مشرکوں کتابیں نہ بنو، جو مشرکین ان کی تابع داری نہ کرو، کَوَّلُّوا مِنْ قَبْلُ، وہ خود گمراہ ہو گئے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اصلوں کو انہوں نے گمراہ کیا، وَضَلُّوا سوائے سبیل، اور خود صحیح راستے سے گمراہ، اور کتاب والوں عامیوں، او عامیوں، اور تم کسی بڑے بڑے مسلم بولی کتابیں نہ بنو، خدا کا خود قرآن سوچو، دین سوچو، نہ عیسی علیہ السلام الہ ہے، نہ مائی مریم الہ پکارے سننے والی ہے، نہ ان کے قبضے میں کوئی حادث ہے، وہ خود کانا یا روٹی کھایا کرتے تھے، نہ وہ نبی رسول کے والد ہیں، بلغ یہ بات پہنچا دو، یہ بات اب سمجھے گی، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، دیکھا ہے ان باتوں کو پہنچا دو، اب سمجھو یہ کیوں مشکل تھا، اتنا زور چلانے کو دیا، وجہ کیا ہے؟ ان کی بڑی بڑی گدیت، جو آدمی عامی آدمی ہو اس کے آگے مسئلہ بیان کرنا آسان ہے، سمجھ گئے؟ عامی آدمی کو پتہ کوئی نہیں ہوتا، لیکن ہو پیر، وہ بھی کبھی نشین، ایک عالم بھی ہو، ایک بڑا مولوی بھی ہو، عالم ہو مولوی ہو، بڑا حبار و زبان بنی ہوئی ہو، وہ جن کی ہزاروں لاکھوں مرید بھی ہو، ان کو یہ کہہ دینا لقد کفر ہے، لقد کفر ان اللہ والمسیح ابن، تم ہی سوچ ان اللہ اور مسیح ابن مریم کے کہنے والے کون تھے؟ گدیانے نہیں تھے، راہب نہیں تھے، مولوی نہیں تھے، ایک مولوی جس کے ہزاروں مرید کو گدی ہو، ایک پیر جس کے ہزاروں کی مرید ہو، ان کو یہ کہہ دیا گیا کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ورسولہ مریم، یا ان کو یہ کہہ دیا کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، گدیاں تھی، مولویت تھی، حکومتیں تھی، ان کو یہ اتنا لفظ کہہ دینا آسان تھا، میرے پیغمبر اب گدیوں والوں پر حکم لگے گا، بڑے بڑے مولوی پر کفر شرک کا فتویٰ لگے گا، ان کی سلطنتیں بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، فتویٰ لگائیں ان پر، اگر فتویٰ نہیں لگائے گا مسئلہ نہیں کھلے گا، مسئلہ نہیں کھلتا، مسئلہ تب کھل گئی ان کو کافر کہہ دو، اور ان کو اس عقیدے والا عیسائیوں کوئی بھی ہو، وہ پردے درجے کا کافر کرتی، کبھی نشین کیوں نہ ہو، مولوی کیوں نہ، بادشاہ کیوں، کوئی پرواہ نہ کر، جب تو بیان کرے گا آپ کو لگے گی تیرے مارنے کی تجویز میں واللہ یعصمک کا، آپ اشکال سمجھے ہو،
حق بھی یہی ہے. خدا قسم گول مولوں سے بیان کرتے ہوئے جب تک ان پر رائے راج ٹھیک پتہ نہ لگے گا شرک کا مسئلہ خود سے بھی. میں راوتی آیا تھا, مسئلہ بیان میں کر رہا تھا, تھوڑا تھوڑا ہو رہا تھا, جتنا بیان ہو رہا تھا. میرے شیخ بیمار تھے ان دنوں میں. آخر بار یہاں پنڈی کے بھی جلسہ ہوا. مولانا عبدالروف صاحب بھی آئے, مولانا منور الدین صاحب بھی آئے. میں کیونکہ سکول میں ماسٹر تھا اس زمانے میں, کیونکہ مسجد کوئی نہیں ملتی تھی, مسجد آنے نہیں دیتے تھے نا مولوی, تو وہ جگہ چانتے تھے کہ آ گیا اس نے بات چھیڑے چھڑے میں کوئی حتیٰ کی کوئی انسان مسجد بڑا سمجھدار ہے, کہتا تھا اس کو مسجد میں کسی بھی نہ آنے دینا. مسجد میں آ گیا فساد پڑ جائے گا, اس کو خبردار وہاں دیکھو. میں نے کو چندے بھی دینے شروع کر دیے. سکول میں رہ کر نا سر بھی کہا کرتا تھا وہاں کمرے میں جا کر کسی اردو کا آدمی خدا اسلام کیا سکھاتا ہے, نمازیں کتنی بھر رہے ہیں, یہ جو ہوتا ہے نا وہ جاتے وہ اب کروں تو کوئی جگہ نہیں ملتی تھی, کیا کیا جائے. بڑا تقریبی تھا, یا اللہ کوئی جگہ مل جائے. یہ پرانے کے لیے میں آ کر ٹھہرا. انہوں نے کہا کہ ماسٹر جی ہم آپ کو رکھ لیں گے, ہم 15 روپے دیں گے. میں نے کہا نہیں 15 روپے نہ دو, شرط آپ خود دیکھ لیں. کہ ہاں بہت اچھا, شرط لکھی گئی میری ان کی ماننے والوں کی. میں نے کہا آج مجھے کچھ نہ دینا, لیکن میں حق بیان کروں گا, میرے حق میں کوئی روڑا کہے گا اس کی بات نہیں ماننے. انہوں نے کہا جی شکر ہے حق بیان کرے گا. ان کو جو حق یہ بیان کر 5 کے بعد بھر دے 6 بھر نہیں ہے, وہ بھی 30 ہے یا 29 ہے, زیادہ نہیں کہے گا. اور کیا کہے گا, زکات ہو گئے تو ہم دے دیں گے, نہ دے گا اپنی مرضی. ان کو پتہ نہیں کہ کوئی اور بھی حق ہے. اس وقت نادی راولپنڈی میں ایک مسجد نہیں تھی جہاں سے بندیوں کو انعام دینے والا, بس ایک حدیث کی مسجد تھی, ایک میں آیا. مولوی صاحب کہہ رہا تھا خدا میرے کو مسجد میں آنے دیں گے. میں مولوی صاحب کو چندہ باقاعدہ جا کر کبھی 1 روپے 2 روپے لے آیا کرتا تھا. میں نے کہا ایک بار میں جگہ داخل ہو جائے پھر میں کہا مجھے 2 بار ہو جائے, اللہ کرے انشاءاللہ. نور زمانے میں میرے شیخ آج پنڈی کے تو مسئلہ کر رہا تھا کچھ نہ کچھ. مسئلے میں میرا بھی دل سچی بات چاہتا تھا, قاضی شمس الدین صاحب کا دل چاہتا تھا کہ گدی نشین پر فتوا نہ لگایا جائے. ابھی زمانہ رکھ بہت درست ہمارے حضرت کے بڑے مخلص کہتے مرید بھی ہیں اور تقریر بھی کرتے تھے. تقریر کر رہا تھا, کرتے 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 آخر آیا مولوی درست صاحب. وہ نے کہا بھائی بات صاحب, اگر میرے سامنے ایک مٹکا اس میں پیشاب ہے, ایک مٹکا ہے وہ نرا پاک پانی سے, لوگ پاک پانی سے وضو نہیں کر رہے, پیشاب والے مٹکے جو پڑے اس میں لوگ وضو کرتے ہیں, مجھے پتا ہے, اور میں نہ بتاؤں تو میں خدا کے آگے قیامت کے دنوں مجھے ہوں گا. ایک ہے جانور ذبح کی ہوا, ذبح کرنے والا مومن تھا, بسم اللہ پڑھ ذبح کیا, حلال گوشت ہے. ایک ہے نرا حرام کا گوشت, مردار ہے, لوگ مردار گوشت کو لے کر کھا رہے ہیں, حلال گوشت نہیں لے رہے. تو میں نہ بتاؤں گا تمہیں خدا کا مجرم. اب میں یہ چاہتا ہوں حرام مٹکا بھی, پلیت مٹکا بھی, اور حرام گوشت بتاتا ہوں تو حلال گوشت. میں بھی تاڑ کے آیا کہ قاضی شمسی کچھ کو کھڑے ہوئے. اس نے کہا نانا کھولا, اس نے کہا حق قاضی شمسی دور ہو, خبردار میری نزدیک آ کی قاضی مضبوط کر کے وہ خدا کی قسم گورڑا توسا جلال نہیں ہے نام لیا. یہ پہلے وہاں نام لیا گیا, پہلے نام کبھی نہیں لیا کسی نے. یہ گورڑا توسا جلال, یہ کہنا سیاح, ان جگہوں میں جہاں اللہ کے سوا غیر اللہ کے سجدے ہوتے ہیں, خدا کا غیر کو پکارا جاتا ہے, حاضر ناظر کے عقیدے رہنے اور قسم اللہ کی ایسے مشرک ہیں جو پہلے مشرک تھے. آپ وہ تو پہلا دن آپ تھا, اب تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کوئی آسان نہیں تو توبہ آگ لگے. قاضی حمدین کا وسیع کام ہے, یا اللہ خیر ہو. میں بھی سچی بات ہے بھائی, میں بھی تو ڈال دیا. دیکھ بات صاحب چھوٹے بولے, پہلا ٹائم دل تھا, مسئلہ بڑا سخت مولوی نے کھول کر بیان کر دیا. حضرت بڑے سخت بیمار تھے, کونے بڑی تھے, خوش عورتیں, اور ضرور خدا خوش شرف ہو کوئی پاک شاہبہ تم نے مسئلہ بیان کیا. بولنے ماں مسئلہ بیان کر کھول دیا مسئلہ. بات پھر کیا تھا, میں ابھی تک کوٹی کی پنڈی یہاں نہیں آیا, تو پھر بھی یہاں پہنچ جائے کہ نہیں.
دیکھو نا موری مدین کی مسئلہ بڑا سخت ہے. جس دن خدا جانتا ہے یہ مسئلہ موری مدین صاحب نے وہاں بیان کیا ہے نا, پھر میں پہنچا توبہ, پھر مجھے وہ دن یاد ہے. میں اللہ جانتا ہے یہاں درس اس میں بات نہیں کرتا تھا. میرے بڑے درس ہوتے تھے, عصر کے بعد ایک جگہ, مغرب کے بعد ایک جگہ, عشاء کے بعد بڑے درس ہوتے تھے ان شہر میں. پھر میرے مارنے کی تجویز بھی ہوئی. وہ دوست مجھے ملے بعد میں جو نے کہا ہم فلانے دن تیرے لیے راستے میں مارنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. سچی بات ہے کبھی کر آتے تھے اثرات میں جاتا حضرت صاحب کو بڑا جاتا تھا, ہر مہینے میں 2 بار چلا جاتا تھا, بہت جاتا تھا بار بار, اور پوچھتا بھی تھا کہ آپ کچھ چیزیں بھی بتائیے. وہ ہر وقت بڑی سخت ہے دوروں پر, کوئی خیر ان کوئی چیزیں بتایا کرتے تھے یہ پڑھو یہ پڑھو یہ پڑھو. تو ہوتا رہتا تھا, لیکن وہ ان دنوں میں چلے قرآن پاک پوری دنوں میں شروع کیا. وہی سال تھے اور میں نے شیخ سے پوچھا تھا قرآن شروع کراؤں, تعلیم پڑھتے ہیں, تعلیم بنتے کے لیے آتے ہیں, بس یہ نہیں پڑھتے بس میرے پاس کیا کروں, بس دو آتا ہے منتے معقولات کی آتے یہ پڑھنے کے لیے. تو بھارت کو بھی حضرت نے کہا کہ تم اس بات کا ذمہ دار نہیں ہے, اتنا کر لے دعا کر, میں بھی دعا کروں گی یا اللہ میں تیرا قرآن پڑھنا چاہتا ہوں, کوئی کہیں کر لو. جو آ جائیں گے نہ آئیں گے تو کہہ یا اللہ میں نے دعا کی تھی ٹھیک ہے. بہت کبھی بھی ہوئی بات ہوئی, پہلے سال 9 کا رنوائے تھے, 9 بھی کچے کچے 2 3 4 پکے تھے, باقی 3 4 کچے کچے تھے. کالون کا بڑا سارے کو کہا کرتا تھا جی قرآن بھی ہے اور حضرت صاحب بولے اور مصری بھی دے دیجیے. مجھے اچھا یاد ہے وہ کہتا تھا ہم دوسرا مذاق کرتے تھے, وہ مصری بڑا مذاق کرتے, کہتا جی باقی قرآن میں نے لگتا ہے حضرت صاحب وہاں والے بھی بڑے اچھے ہیں جی, پر گوڑے نا حضرت صاحب میری مصری بھی دے دیجیے. وہ ایسے بھی تھے. ہمارا پہلا سال تھا, ہوتے 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 میرے قرآن پاک کے ساتھ ہوتا گیا. پھر منتی معقولات تو ہمارے مگر سے خدا نے کی دور بھی ہو گئی جو بھی تھا. بہرحال یہ مسئلہ وہاں سے چھڑانا, مسئلہ چھڑا تو نام لیا اس نے قسم اللہ کی یہاں سجدے ہوتے ہیں, یہ ہے میرے قلب کی عقیدے لکھ رہی, کڑوی بتا گوڑے دور میں کڑوی نکالو, یہ عقیدے دیکھ سارے بتائے نا عقیدے. پھر بس کیا کہنا, پھر آگ لگ گئی. حضرت صاحب ہمارا کچھ تھے یعنی اے میرے پیغمبر بل یہ چیزیں پہنچا دو, صاف صاف مسئلہ ان لوگوں تک اس ہمیں پہنچا دو. ایک یال الکتاب, دوسرا لقد کفر دینا 2, تیسرا پھر لقد کفر دینا 3, پھر اوپر تعبد میں دون اللہ مالا یکن ذرم اللہ فاچا کل یار کتاب لا تول بھی دین کو 5. یہ چیزیں بل پہنچا دو بس. اب بیچ میں رہے گی ایک آیت رہے گی. دیکھو یہ ہے میرے شیخ کا ربط ماقبل کے ساتھ. اب دیکھو شاہ صاحب نے کیا لکھا ہے. شاہ عبد القادر کتنا سمجھے ہیں. میں شاہ عبد القادر صاحب کی ایک جملہ پڑھتا ہوں, ایک جملہ لکھا ہے یہاں, ایک جملہ دیکھا ہے یار اگر بندے بابا دیکھا ہے نا, فرماتے ہیں فرماتے ہیں یعنی یہ اگلی بات, یعنی یہ اگلی بات صاحب آل کتاب کو گمراہ کہو جب تک یہ کلام اللہ قبول نہ کرے. سمجھے, یعنی اگلی بات بلک یعنی کون سی اگلی بات, اگلی بات یعنی اگلی بات کہ صاحب آل کتاب کو گمراہ کہو, صاحب آل کتاب کو گمراہ کہو, آل کتاب تم میرے گمراہ ہو جب تک یہ کلام اللہ کا قبول نہ کرے. یعنی جب تک حتیٰ تقیموا الصلاۃ ومما انزل الیکم من ربکم, جب تک یہ بات نہ مانے. سار جگہ اشارہ ہو گیا نا. اس میں اگرچہ وہ دشمن ہو وہ بھی پہنچاؤ, خطرہ نہ کرو اور ان سے خطرہ یعنی بات ان تک پہنچا دو, کوئی خطرہ نہ کرو کیا ہونے والا ہے, ہم آپ کے لیے خود حفاظت کرنے والے ہو جائیں گے. وہی جو بات ہے تھوڑی سی شاہ صاحب نے اشارہ کر دیا ہے. میرے شیخ نام لگا کہ بلے اے کون لقد کفرا, پھر لقد کفرا, پھر بولا تعبدون من دون اللہ, پھر کوئی یار کائنات اور نشان لگایا کرتے تھے. اب دیکھو بیچ میں جو آتے رہ گئی ہے, جو آتے رہ گئی ان کو میں کہتا ہوں وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَلَا تَعْبُدُوا مِن كَافِرٍ. یہ وہی آیت کی پہلے گزر چکی ہے. کثیر مفعول اول ما أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ فاعل طُغْيَانًا وَكُفْرًا مفعول ثانی. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَجَاهَدُوا وَصَابِرُوا وَنَصَرُوا مِنْ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ہمیں سوال ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون لو لقد جاء لقد هزم إذا كنت إلا وأرسلنا عليهم رسلا ولما جاءهم رسل بما رأوا ونسوا فريقا منهم فريقا يقتلون وحسب الكافرون الذين كفروا عنهم وصدوا ثم ضربنا عليهم ثم أبصروا وصدوا كثير منهم والله بصير بما يعملون. اب دیکھو یہ آیت ہے جو پہلے سپارے میں نے کہا تھا مشکل ہے بیان کی تھی آیت، اور میں نے کہا تھا اسی آیت پر مولانا آزاد پر بھی فتوے لگے تھے کافی. مولانا آزاد نے لکھی تھی اس آیت پر رکھا مضمون. پھر مولانا آزاد دوسرے ایڈیشن میں وہاں اس کے اندر کئی فرق زیادہ لکھے ہیں. یعنی اس آیت میں پہلے الذین آمنوا 1 والذین هادوا 2 والصابئون 3 والنصارى 4 کے بعد قرآن کہتا ہے من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، جو ایمان اللہ کے ساتھ دن آخر کے ساتھ عمل صالح نیک عمل کرے. 3 باتیں ہو، اللہ سے ایمان 1، دن آخر سے ایمان 2، عمل صالحا 3 ہو فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ایمان بالرسول نہیں آیا، ایمان باللہ آیا ہے، ایمان بالیوم الآخر آیا ہے، لیکن ایمان بالرسول نہیں آیا. اس لیے لوگوں کو شبہ پڑتا ہے کہ شاید ایمان بالرسول ضروری نہیں. یہ ایسا معلوم ہوتا ہے جس کہ کوئی کہا کرتا حفظت شیئا وغابت عنک اشیاء، جو کہ مستقری ہوتی ہے جہاں سے کوئی شے چراغ نکال سکتا ہے آدمی نکال کے اگر باہر رہا. میں کہہ رہا تھا تمہیں کہ وہ بات کہاں سے چلی آ رہی تھی. ہاں ان میں کہہ رہا تھا کہ یہ 4 من آمن باللہ ہے، یوم آخر ہے، عمل صالحا ہے، لیکن آگے جو ہے آمن بالرسول کوئی نہیں، آمن بالرسول کوئی نہیں آیا. سمجھے میری بات کو؟ اب کے آگے کہ آمن باللہ بھی ہے، آمن بالرسول بھی ہے، لیکن آمن بالرسول نہیں آیا. لوگوں نے سمجھ کہ آسم معلوم ہوتا ہے کہ رسول کے ساتھ ایمان لانا ضروری نہیں ہے، کہ قرآن کہتا ہے نجات کے لیے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ 3 چیزیں ایمان باللہ، ایمان بالرسول، عمل صالح. اس کا جواب یہ ہے کہ سمجھ بات کو، بعض نے کہا یہ آیت ان لوگوں کے حق میں ہے جو اسلام سے پہلے آنے سے پہلے مر گئے تھے، ان کے لیے اتنا ہی کافی تھا. بہتر جواب یہ نہیں ہے، صحیح جواب یہ ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ ایمان باللہ ہوتا تب ہے اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو مانا جائے. ایمان باللہ تب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو مانا جائے. جو چیز اللہ کے ہاں سے آئی ہے وہ سب چیزوں مانیے، تب ہوگا آمنا باللہ. یہ مانو نہیں آمنا باللہ کا خدا کہ مانو کہ خدا ہے، نہ مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو مانا جائے. اس ہر بات میں خدا کے انبیاء بھی ہے، خدا کی فرشتے بھی ہے، خدا کے انبیاء میں سے خاتم الانبیاء حضور بھی ہے. جو فرشتوں کو نہ مانے گا وہ بھی آمنا باللہ نہیں، جو انبیاء کو بعد کو مانے گا بدل مانے گا وہ بھی آمنا باللہ نہیں، جو نبی کریم خاتم الانبیاء نہ مانے گا وہ بھی آمنا باللہ نہیں. آمنا باللہ کے بعد ہر چیز اللہ سے اس کو مانا جائے. رہا یوم آخر کیا ہے؟ یہ تخصیص بعد تعمیم ہے، تخصیص بعد تعمیم. جب پہلے سے بڑے من الناس من یقول آمنا باللہ والیوم آخر قرآن پاک میں آ رہا ہے، کئی مقام پر تخصیص بعد تعمیم آتی ہے، کیونکہ یوم آخر میں کئی قسم کے خرافات لوگوں کا بیان کرتے تھے. قرآن پاک اس پر بحث کی ہے، تب یوم آخر کے ساتھ تفسیر کرتا ہے قرآن. اب دیکھیے، پھر دیکھ لیجیے ایک سوال اور بھی ہے. اللہ جن آمن اسم سے من آمن باللہ خبر، اسم خبر کا آگے اتحاد. جواب یہ ہے ان الذین آمنوا مراد لقب ایک اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، والذین ہادوا اے امت موسیٰ علیہ السلام، والصابئون یاد کو والے کتاب میں سے ایک ٹولہ گروہ ہے، یا ابراہیم علیہ السلام کی امت ہے جو ستاروں کو جاری تھی، والنصارى عیسیٰ علیہ السلام کی امت، یعنی اے انبیاء کی امت کے تعلق رکھنے والوں، انبیاء سے تعلق رکھنے والوں. ہم اس بات کو دیکھیں گے من آمن باللہ جو اللہ کی ہر بات مانتا ہے، یوم آخر کو مانتا ہے، فلا خوف علیہم ولا هم. اب اشکال کوئی نہیں رہے گا، بس اشکال کوئی نہیں رہے گا. آگے
لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وبعثنا عليهم رسولا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا فريقا يقتلون وحسب الله تبرة محمد ثم تاب عليهم ما كثير منهم والله بصير بما يعملون. ہاں جی، ہم نے لیا تمہارا بنی اسرائیلیوں سے، بنی اسرائیلیوں سے، اور رسول علیہ رسولہ ہم نے بھیجا رسولوں کو بنی اسرائیلیوں سے وعدہ لیا. کئی رسول آتے رہے، رسولہ کئی رسول، علماء جاء رسول جب بھی بتایا کرتا تو وہ اللہ کے بعد بما لا تهوى انفسهم لایا کرتا تو وہ رسول بے تابعی کو صدی بے تابعی کی. جب بھی لایا کرتا تو وہ رسول کیا لایا کرتا تھا؟ مالا، وہ احکام جو ان کی طبیعت چاہتی تھی، یعنی ایسے مسائل جن میں ان کی طبیعت چاہا کرتی تھی. فریقاً کذبوا، ایک پارٹی کو چھٹلا دیتے تھے، وفریقاً یقتلون، ایک پارٹی کو قتل کرتے تھے. مراد کیا ہے؟ جب بھی رسول آیا کرتے بنی اسرائیلیوں کے پاس تو ایک پارٹی کو چھڑاتے تم جھوٹے ہو، اور بعض انبیاء کو قتل کرتے تھے. حسب گمان کے انہوں نے اللہ تو کوئی خرابی نہ ہوگی. فاقل ہو گئے دین میں، وسم بیرے ہو گئے، حق سننے سے حق دینے سے ہو گئے بیرے ہو گئے. سمتا اللہ نے خدا میری مہربانی کی، انہوں نے پکڑا ان کو. سم اور بیرے ہو گئے اور اندھے ہو گئے حق سے. اللہ بصیر بما یعملون. بات سمجھو، میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں. دیکھو، بنی اسرائیلیوں کے بعد پیغمبر آتے تھے، پیغمبر اگر قرآن بیان کرتے تھے، تورات بیان کرتے تھے، احکام بیان کرتے تھے. اب میں پوچھتا ہوں، بنی اسرائیل کے بعد کون سی کتاب تھی؟ بنی اسرائیل کے بعد کتاب کون سی تھی؟ تورات تھی نا. پھر رسول آ کر کیا بیان کرتے تھے؟ تورات یا کوئی اور گرنتھ تو بیان ہی کرتے تھے نا. وہ قوم بنی اسرائیل کے بعد بھی کیا ہوتی تھی؟ تورات. تو انبیاء رسول آیا کرتے تھے، وہ بھی کیا بیان کرتے تھے؟ تورات. قوم کے بعد بھی تورات، اور رسول بھی اگر بیان کرتے ہیں کیا؟ تورات. فریقاً کذبوا فریقاً. بات کیا بنی؟ سمجھو سی بات کو، بات سمجھی ہو. بنی اسرائیل کے بعد بھی کیا ہوتی تھی؟ تورات. رسول بھی اگر بیان کرتے تھے تورات. بعض انبیاء کو سجاتے، بعض انبیاء کو قتل کرتے تھے. اصل بات کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے بیان کرتے تھے تورات، لیکن ایسا انداز ہوتا کہ لا تہوى انفسهم. یہودیوں کی طبیعت نہیں چاہتی تھی. یہودیوں کی طبیعت. اب سمجھ مثال، وہ طبیعت پر اپنے اوپر. تم کیا پڑھ رہے ہو؟ قرآن. لوگوں کے گھروں کے اندر بھی کیا ہے؟ قرآن. اب جاؤ گے نا، تم جاؤ گے ان کے گھروں کے اندر بھی ہوگا قرآن. تم کہو گے ٹھہرو میں بھی قرآن بیان کرتا ہوں. تم قرآن بیان کریں گے، ہے قرآن بھائی، قرآن بھائی ہے منکر تو رسول کا نہ مانے تو گالیاں دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ تم کیا کرو؟ کچھ نہیں کرتا، میں قرآن بیان کرتا ہوں. توبہ، قرآن بیان کرتا ہے. آگے کوئی مولوی ایسا نہیں آیا، تم نیا قرآن بیان کرنے کے لیے آیا ہے. سمجھو، لوگوں کے بعد بھی ہے قرآن، تم بھی بیان کرو گے کس کو؟ قرآن. لے کے لا تہوى انفسهم فریقاً کذبوا فریقاً. آپ سمجھے بات؟ نہیں سمجھے؟ قرآن ایک ہی ہے، اسی قرآن لوگوں کی گھروں کے اندر بھی ہے، وہی قرآن تم بھی جا کر بیان کرو گے. تم جب بیان کر لگاؤ گے نا کسی نشینوں پر تو لوگ کہیں گے اچھا اب پتہ لگا تم تو سانپ بن گیا ہے دین کا، ہے دین کے دشمن. قرآن نوائی اور محفظ قرآن وائی اور میت کی چوتھی رانوں مخالفت کا ہے. ولیوں کا مانے نہ اولیاء کا مانے نہ پیغمبر کا مانے تو کافر ہے. تو کافر ہے، تو مانتا ہی کسی کو نہیں. تو کہے گا میں مانتا ہوں قرآن بیان کرتے. واہ، قرآن بیان کرتا ہے قرآن، لوگ سب بیان کرتے تھے. یہی حال ہوگا. قوم کے پاس بھی کتاب تورات تھی، رسول بھی بیان کرتے تھے تورات، لیکن بیان کرنے والے کو لوگ یا قتل کرتے تھے یا آگے چلے جاؤ جہاں تک ہو چکا ہے سارا ویڈیو بیان کرتے تم سارا چلے جاؤ آگے. لوہن الذین کفروا، لوہن الذین کفروا، لوہن الذین کفروا بنی اسرائیل. یہ قرآن پاک کا طریقہ ہے
یہاں بیان کرتے جاتے قرآن آخر میں تحویل دنیاوی اور اخروی بیان کر دیتا ہے، اچھا، اور زجر بیان کر دیتا ہے. یہ تحویل دنیاوی بیان کر رہا ہے قرآن. وعیسی ابن مریم قالوا كما يعبدون قالوا لا يسمعون عن منكر قالوا نبی سماعت لازم کر دی گئے کافر لوگ بنی اسرائیل میں سے داؤد کی زبان پر اور عیسی ابن مریم کی زبان پر. داؤد لوگ باندر بنے تھے، ان کو اللہ نے باندر بنایا تھا. عیسی ابن مریم کی زبان کو خدا نے خنزیر بنا دیے تھے. یہ پیچھے پڑ چکے نا، یا عالم کرتا والخنازیر، سمجھ گئے؟ یعنی داؤد کا کی بددعا سے باندر اور عیسی علیہ السلام کی بددعا سے اللہ تعالیٰ نے خنزیر بنا دیے تھے. کیوں؟ ظالم ہوگا، نافرمانی کرتے تھے، حد گزرا کرتے تھے، یہ تھے نہیں منع ہوتے تھے برے کاموں سے. جو برے کام کیا کرتے تھے، یہ بہت برے کیا کرتے تھے. حاصل کیا نکلا؟ برے خیر بھی چلتے جاتے تھے، باہر نہیں آتے تھے. یا ان کو لوگ، ان کی علماء، ان کے اخبار و روان کو بھی صحیح بات برے کام اس منع نہیں کرتے تھے. ترا کثیرم منہم زجر ہے منافقوں کو. ترا کثیرم منہم دیکھے گا اثر میں سے یتولون الذین کفروا، دوست پکڑیں گے کافروں کو، یعنی ان کی دوستی کافر سے ہوگی. ان کی دوستی نبی سماعت کا نفسوں بہت بری چیز کے نابے کے نفسوں نے آن سخت اللہ علیہ، خدا نے خود کیا لوگوں پر، اور پھر اللہ خارج الحضاب میں چلیں گے. وہ لوگ کا نبی ہے، ہائی ایمان اللہ کے ساتھ نبی کا ایمان آتے، وہ مانتے دے جو اتارے کے اندر اتارا جاتی ہے، یعنی اس کے ساتھ ایمان آتے. متخذوہم اولیاء، کافروں کو دوست بناتے. میں آگے لکھتی ہوں بات کروں، لیکن اکثر ان سے بات سکھائیں. لاتے جاتے جاتے جس اللہ شد نادر آمد للذین آمنوا الهدى الذین اشرکوا ورتجر اور مبدل للذین آمنوا الذین ذکروا النصارى ورغبوا منهم كثير وبارا وانهم لا يستكبرون. یہ آیت سمجھو. اس آیت میں ایک زمانہ تھا جب کہ انگریز بے ایمان نے، اس کتے نے، انگریز نے، اس کو خدا ہلاک کرے، تباہ ذلیل و رسوا کرے کتے کو. اس کتے نے جب کہ ترکوں کو مروا رہا تھا اور ترکوں کے سخت خلاف اٹھا رہا تھا، اس زمانے میں اس مشترکہ ہندوستان سے فوجی لے جا کر ان کو مروا رہا تھا. شریف غدار کو مکہ مکرمہ کے حرمین شریفین کی طرف وہاں سے جس کو کروا رہا تھا، ترکوں کو وہاں سے نکلوا رہے تھے. بارہ جانتا تھا کہ ترکوں نے ہمیں لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے، تو یہاں ہندوستان سے بھی جانی تھی نا فوجیں. تو اس لیے انگریز نے کیا کیا تھا کہ یہاں کے پیروں کو، ایجنٹوں کو اور گدی نشینوں کو استعمال کیا. استعمال کر کے مولویوں سے، پیروں سے فتویٰ لیا تھا کہ تم فتویٰ دو، ترکوں کو مارنا ثواب ہے اور انگریزوں کی جھنڈے کے نیچے جنگ کرنے کیا عین ثواب ہے. میں یوں نہیں کہتا، میں تمہارے سامنے پیش کروں گا چھپا ہوا چیز، انشاءاللہ تمہیں بتاؤں گا. تمہاری عقل حیران ہے، جو خدا جانتا ہے کہ گدی نشین سب بتاؤں گا. جو لکھا ہے انگریز ذل اللہ تعالیٰ فی الارض ہے، دکھاؤں گا میں تمہیں حیران ہو کے دیکھ کر. خدا جانتا ہے یہ اللہ کا سایہ ہے. اور کہتے ہیں کہ انگریز آپ کے سائے کے نیچے جو امن ہمیں نصیب ہے، یہ امن مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے اندر بھی نصیب نہیں ہے. یہ بتائیں گے نشان تحریر نہیں ہو پتا ہے کہ یوں نہیں ہے، کچی بات ہے. ان کا نام ہوں گے، حزب اللہ یہ دین کا نام ہے، گولڈ لینے کا بھی نام ہے. باہر وہ آئیں گے، خیر اللہ چھوڑیے. یہ جب انگریز کا یہاں فوجی لے جا رہا تھا تو پیروں کو گدی نشینوں کے استعمال کر رہا تھا. اس وقت یہ آیت گدی نشینوں لکھی تھی، بڑے بڑے پوسٹر چھایا ہوئی تھے. یہ مانا کرتے ہیں استغفر اللہ وحاد اللہ، جو اس وقت کفریہ مانا کیا گیا تھا، جو انہوں نے تحریف کر کے مانا کیا. پہلے وہ دیکھو، البتہ تو پائے گا یہ انسان اے انسان ضرور پائے گا اشد اللہ سے عداوتاً، سخت ترین لوگوں میں سے عداوت کے لیے للذین آمنوا، مومنوں کے لیے. مومنوں کے لیے بڑا بڑا دشمن کون ہے؟ اليہود والذین اشرکوا. یہودی بھی دشمن اور مشرک بھی دشمن. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَقْرَبَ مَوَدَّةً، پائے گا تم ضرور بہت ہی قریب دوستی میں للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے، مومنوں کے لیے قریب سے قریب دوست کون ہے؟ الذین قالوا انا نصارى، انگریز. یہ سمجھے، یہ اقرب مودۃ، بڑے قریبی دوست
کہ جی یار نے پڑھے کہ جی یار کوئی اور ملا پن 10 یار تصوری غیر سگرے یاران دی رمونگو تجد اکرم مودتاً بڑے قریب سے قریبی دوست للذین آمنوا مومنوں کے لیے کون الذین قالوا انا نصارا یعنی انگریز بڑے پیارے دوست ہمارے ہے جی سود حرامی ہو کر ساتھ جون ہے جو ہمارا کچھ باقی رہ گئے تو وہ بھی فنا کر دیتے الذین قالوا انا نصارا کیوں جی سارے تو نم کسی سینہ رو بانا ان کے اندر بڑے بڑے دانش مند سمجھدار بھی ہیں بڑے بڑے رائے درویش لوگ بھی ہیں آج لوگ کشیر یہ آیتیں لکھی تھی مر گیا ایک اب کون کہے اس کو کیا چلا کہ جہاں پہنچنا تھا پہنچ گیا ہے سیالکوٹ میں ایک بی تھی وہ کیا نام اس کا ہوتا تھا وہ جواد علی شاہ ہوتا تھا اس نے یہ اشتہار کون سجھایا کہ یہ تھے بڑا پہرا ایجنٹ ہوتا تھا اس کو یہاں اس کام کو استعمال کیا جاتا تھا ہمیشہ یہ آیت لکھی تھی سمجھے میری بات کو بعض نے کہا اور بڑے بڑے تعویذات بھی یہ تھے یہ تعویذ لے کر جاؤ تمہاری گولی لگی تو ترکوں کو گرے گی اور ترکوں کی کوئی گولی تمہیں نہ لگے گی جہنم میں جاؤ جہاں جانا چاہتے ہو یہ اب دیکھیے کتنا جھوٹا ہے بے ایمانو خدا تم ہدایت دے کیوں قرآن کی تحریر پر کمر باندھی ہے قرآن پاک کا یہ مقصد ہی نہیں جو انہوں نے کیا قرآن ایک ان نصارہ کو بیان کر رہا ہے جن کے پاس صحابہ پہنچے تھے حبشے میں پہلے بات کیا سمجھو حبشے میں صحابہ پہنچے تنگ ہو گئے تھے بعض اپنے گھر والے بھی ساتھ لے کر گئے تھے بعض پہلے چلے گئے تھے وہاں پہنچنے کے بعد ان مکے والے مشرکوں نے سوچا کہ وہ آرام کی زندگی وہاں کیوں بسر کر رہے ہیں وہاں سے ان کو نکلوایا جائے چنانچہ ان کو تنگ کروانے کے لیے یہاں سے گئے آدمی عمر بن عاص وغیرہ اس نجاشی کے سامنے جا کر شکایات پیش کی نجاشی کے سامنے ان کو بلایا گیا صحابہ کو حضرت جعفر نے قرآن پاک کی آیات پڑھی کوئی سوت مریم کی آیتیں پڑھی بس سوتا گیا تو زار ہونا شروع کر دیا بازار کا عیسی ابن مریم پر پہنچا حضرت جعفر پڑھتے پڑھتے تو اس نے آگے سے کہا ایمان سے کا بس میں تو سن کر ایمان لے آتا ہوں مجھے تو صحیح راستہ مل گیا ہے حق والی جماعت یہی ہے اور ایماندار سی ہے کہ کیوں ہم اپنی بات پر تکبر کرے غرور کرے صحیح بات یہی ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن اتارا ہے اب دیکھیے اے میرے پیغمبر سخت ترین تمہارا دشمن کون ہوگا مومنو یہودی ہے یا مکے والے مشرک ہیں ہاں قریب سے قریب لوگ محبت کر کون ہے جو قانون نصارہ جو نے کہا تھا ہم کیا ہے نصارہ ہیں لیکن ان میں سیدھا نمبر نہیں ہے وَإِذَا سَمِعُوا تو آپ کو کیا لگتا ہے یہی نصارہ وہ ہے جنہوں نے قرآن سنایا محمد رسول دیکھتے ہو کہ آپ اس سے جاری آنسو مما عرفوا بلا کسی حق انہوں نے پہچان لیا ہے یقولون تیرے ربنا آمنا اے رب ہم ایمان لو صاحب بات ہو گئی کہ نہیں یعنی پہلے نصارہ تھے لیکن قرآن سننے کے بعد وہ ایمان لے آئے یہ تو بن گئے کیا مومن بن گئے یہ تو مومن بن گئے ہیں خدا کے بندوں یہ کیا تم کہتے عیسائی ہیں یا انگریز ہیں یہ تو کہہ ربنا آمنا اور تم نام شاہدین تو ہمیں کو لوگوں کے ساتھ جس پر کرنے والے ہیں ہمارا کیا ہمارے لیے لال منمن اللہ کے ساتھ ہمارا جان حق جو ہمارے حق آ چکا ہے ہم امید رکھتے ہیں رب العالمین قوم صالحین ہم امید رکھتے ہیں ہمیں داخل کرنا ہمارا اس قوم کی بڑی قوم نے پوچھی ہے آصاب اللہ بما قالوا اس کے خدا کو داخل کر جنات تجری من تحتها وہ کہ مومن بھی ہے اب نیک اعمال بھی شروع کر دی ہے حضور کے ساتھ ایمان لے آئے ہیں اس ایمان کی بدولت خدا کو داخل کر کے اس میں وہ کہ کافر نہ رہے کافر ہو یہ وہ ہے نہ نصارہ جو کافر ہو نہ رہے خدا ان کو جنت میں داخل کرے گا ایمان لے آئے یہ ہے نصارہ جو ہے حبشی کے ان کے بارے میں آیات ہے جو قرآن سننے کے بعد ایماندار ہو چکے تھے نہ کہ انگریز لیکن دھوکہ کیا دیا اذا سمعوا آیت چھوڑ دی نا صرف کاٹ کر لے لیے تھوڑا سا ٹکڑا ان کو لگا دیا اس زمانے کے انگریزوں پر جس انگریزوں نے بمباری کی تھی خانہ کعبہ پر بھی بغداد پر بھی کوئی جگہ چھوڑی نہیں تھی انگریزوں نے زمانے میں تو ان کو ہٹا دیا پہنچا دیا جو ہو سکتا تھا ظلم کیا انگریز نے ورپہی تم نے رب من کو بھی ظالمین فصاب باقر جنات تجری من ہر ہاتھ پیغار دیا زار مسلم ورنہ دین کو متفی اخروی یہ تھوڑا سا اور جو مسئلہ نہیں مانتے
کوئی ہو یہود سارا ہو جو کہ لوہری بہرحال اب تک کیا ہوا ہے جسے قرآن کا طریقہ ہے بس بیان کر کے آیا بند اب تک کیا احاطہ ہے نفی شیر کو دے دی احاطہ نفیر کو دے دی اب ہے یا احاطہ نفیر کو احاطہ نفیر کی تصرف ہو چکا ہے احاطہ نفیر تصرف ہو چکا ہے اب آگے آ رہا ہے احاطہ نفیر کو دے دی سمجھ گئے آخر تک ایک ہی جائے گا احاطہ نفیر کو دے دی جائے گا آپ نے کہہ رہا تھا کہ آگے آپ مضمون کا ارادہ ہو رہا ہے نبی شرک کو کہنے کا 7ویں پارے میں اطلاع یا لا تحلوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم یہاں سے مضامین کو ارادہ ہو رہے ہیں پہلے مضامین کو لکھتے جائیے اچھا تاکہ آپ کے سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی مضامین لکھتے جائیے کس سے ارادہ ہو رہا ہے دیکھو یا اس میں تحریمات مشرکین کا بیان تحریمات مشرکین جن چیزوں کو مشرکوں نے حرام کیا ہوا تھا ان کا بیان قرآن کرا یہ حرام نہیں ہے یہ چلتے جاؤ آگے اگلا صفحہ 170 170 یا ایذا آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان نیازات غیر اللہ کا بیان یا نیازات مشرکین کا بیان نیازات مشرکین کا بیان یعنی تحریمات مشرکین ایک اور نیازات مشرکین دو چلا کے صفحہ 171 میاتن واحد وسبعون میاتن واحد وسبعون